میں رات کو سونے سے پہلے مطالعے کا عادی ہوں، جب تک کچھ نہ کچھ پڑھ نہ لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ اس روز بھی معمول کے مطابق قانون کی ایک ضخیم کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ میرے گھریلو ملازم نے اطلاع دی کہ کوئی ڈاکٹر سہیل عمر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کوئی ڈاکٹر مجھ سے ملنے کیوں چلا آیا۔ میں سہیل عمر نامی کسی ڈاکٹر سے واقف نہیں تھا، حالانکہ میرے دوستوں میں کئی ڈاکٹر شامل تھے۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ میرے کسی دوست کے توسط سے آیا ہو۔ میں چونکہ شب خوابی کے لباس میں تھا، اس لیے میں نے ملازم کو ہدایت کی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے اور خود باتھ روم میں گھس گیا۔ میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ السلام علیکم وکیل صاحب۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر معذرت خواہانہ انداز میں کہا، نا وقت تکلیف دینے کی معافی چاہتا ہوں، بس کچھ بات ہی ایسی تھی کہ… وہ اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر ملازم کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں۔ پھر ملازم سے کہا کہ وہ چائے لے آئے۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے وکیل صاحب، ڈاکٹر سہیل عمر نے ملازم کو اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، میں آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کس سلسلے میں؟ میں نے پوچھا۔ بیگ صاحب، میرے ڈسپینسر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، آپ کو اسے اس مصیبت سے نجات دلانا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے اور پولیس آپ کے ڈسپینسر کو کیوں لے گئی ہے؟ یہ 2 روز پہلے کا واقعہ ہے، اس نے بتایا۔ پولیس نے اسے حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کیا ہے۔ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ میں کاغذ قلم سنبھال کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سہیل عمر نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر کہنا شروع کیا، کاشف میرے کلینک میں قریب 2 سال سے کمپاؤنڈری کر رہا ہے۔ بیچارہ بدقسمتی سے کمپاؤنڈر بن گیا ہے۔ میڈیکل پڑھنے کا خواہش مند تھا، مطلوبہ مارکس نہیں آئے تو دل برداشتہ ہو گیا اور تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ کچھ عرصہ آوارہ گردی کے بعد ڈسپینسر کا کورس کر لیا۔ صبح کے وقت ہسپتال میں بھی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، شام میں میرا کلینک وہی کھولتا ہے اور تقریباً آدھی رات تک میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ کاشف۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر کہا، آپ نے کہا تھا کہ پولیس نے کاشف کو حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ جی ہاں، میں وہی بتانے جا رہا ہوں۔ وہ جز بز ہو کر بولا۔ اسے احساس ہو گیا تھا میں اس کی طویل گفتگو سے بوریت محسوس کر رہا ہوں اور ٹو دی پوائنٹ بات سننا چاہتا ہوں۔ بیگ صاحب، کاشف ایک با کردار اور شریف النفس انسان ہے، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ وہ ایسے گھناؤنے فعل کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ پیر اور منگل کی درمیانی شب کا ذکر ہے، اس نے بتانا شروع کیا۔ معمول کے مطابق کاشف کلینک سے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ دوسرے روز وہ ہسپتال نہیں آیا، پھر رات جب میں کلینک میں پہنچا تو وہ بند تھا۔ کلینک کی ایک چابی میرے پاس بھی ہوتی ہے، اس روز میں نے خود ہی کلینک کھولا۔ پھر جب مریض آنا شروع ہوئے تو مجھے معلوم ہوا کہ کاشف کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ میں نے پوچھا، کاشف کو کس لڑکی کے ساتھ مبینہ جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے؟ بیگ صاحب، وہ کوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ کاشف کی سوتیلی ماں ہے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میری رائے میں کوئی شخص اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں ایسا کوئی کبھی قدم اٹھا نہیں سکتا۔ میں صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کاشف کو اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ مبینہ جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے؟ ڈاکٹر سہیل عمر نے بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، کاشف کے والد عبدالوہاب نے 6-7 ماہ قبل سائقہ سے شادی کی ہے اور وہی اس کی سوتیلی ماں ہے۔ اور کاشف کی سگی والدہ کہاں ہیں؟ عبدالوہاب نے اسے طلاق دے دی ہے، اس نے بتایا۔ ابھی اس بات کو 1 سال بھی نہیں ہوا۔ گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے جب یہ واقعہ پیش آیا گھر میں کون کون تھا؟ اس نے کہا، کاشف اور اس کی سوتیلی ماں سائقہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ تو روز کا معمول ہے۔ اس گھر میں کل 3 افراد رہتے ہیں، کاشف، سائقہ اور کاشف کے والد عبدالوہاب۔ کاشف کلینک پر آ جاتا ہے، عبدالوہاب ٹکے کباب کا ٹھیلا لگاتا ہے اور سر شام ہی گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کی واپسی نصف شب تک ہوتی ہے۔ کاشف بھی کم و بیش 11 بجے کلینک سے نکلتا ہے۔ اس دوران میں سائقہ گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، کاشف اور سوتیلی ماں سائقہ کے درمیان تعلقات کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے ان کے درمیان کوئی کشیدگی وغیرہ تو نہیں تھی؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، ڈاکٹر سہیل عمر نے کہا۔ ان کے بیچ کبھی بن کر نہیں دی، اکثر چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے تھے۔ میں چند لمحے تک خاموشی سے بیٹھا چھت کو گھورتا رہا، پھر ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھمبیر لہجے میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب، ایک بات پوری دیانتداری سے بتائیں۔ میں دانستہ اتنا کہنے کے بعد رک گیا تھا۔
ڈاکٹر نے پہلو بدل کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ پوچھیے وکیل صاحب۔ میں نے پوچھا، کیا آپ واقعی کاشف کو بے گناہ سمجھتے ہیں؟ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا لڑکا نہیں۔ کیا آپ عدالت میں اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہیں؟ بیگ صاحب، اگر مجھے اس کی بے گناہی کا یقین نہ ہوتا تو میں اس وقت آپ کے پاس نہ آتا۔ میں آپ کی فیس خود اپنی جیب سے دوں گا۔ میں اس قسم کی صورتحال میں اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، جبکہ اس کا والد بھی اس کا دشمن بن چکا ہے۔ وہ اس کی کسی قسم کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اس کا خیال ہے کہ کاشف واقعی اس فعل کا مرتکب ہوا ہوگا۔ وہ پوری طرح اپنی نئی نویلی بیوی سائقہ کی مٹھی میں ہے، وہ اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس جرم میں کاشف کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بارے میں اللہ کا حکم بہت سخت ہے۔ آپ احکام خداوندی سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ میں زیادہ تفصیلات تو نہیں جانتا، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ میری معلومات میں اضافہ کیجیے۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، بدکار یعنی زانیہ عورت اور بدکار یعنی زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے معاملے پر ان پر رحم نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے ایک گروہ یعنی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ بدکار زانی مرد سوائے بدکار زانیہ عورت یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا، اور بدکار عورت سے بھی نکاح نہیں کرے گا سوائے بدکار مرد یا مشرک، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں اسی کوڑے سے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ تو نافرمان ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اگر ایک کنواری عورت ایک کنوارے مرد سے زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر ایک شادی شدہ عورت ایک شادی شدہ مرد سے زنا کرے تو ان کو سنگسار کیا جائے۔ میری بات ختم ہوئی تو ڈاکٹر سہیل عمر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ کاشف کو کسی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے، آپ کل اس سے مل لیں۔ میرے استفسار پر اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں نے پوچھا، کہ آپ تھانے میں کاشف سے مل چکے ہیں؟ میں وہاں 2 بار جا چکا ہوں، اس نے کہا۔ دوسری مرتبہ ایک ASI نے مجھے آفر بھی دی تھی۔ کیسی آفر؟ جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور کاشف کا خیر خواہ ہوں تو اس نے کہا کہ اگر میں کچھ مال خرچ کروں تو یہ لوگ کوئی ایسی دفعہ لگائیں گے کہ کاشف کی رہائی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، اور اگر میں ان کے حسب منشا رقم ادا کروں تو کاشف سرے سے چھوٹ بھی سکتا ہے۔ انہوں نے کتنی رقم کا مطالبہ کیا ہے؟ ہلکی دفعہ لگانے کے لیے 50,000 اور ایک دم مکا کے لیے 1 پیٹی یعنی 1 لاکھ روپے طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی رقم تو نہیں دی؟ ڈاکٹر نے بتایا، کاشف کو پولیس والوں کی مہمان نوازی سے بچانے کے لیے مجبوراً مجھے 500 روپے ادا کرنا پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، آپ اس کے علاوہ بھی کچھ جانتے ہوں تو مجھے بتا دیں۔ میرا مطلب ہے کاشف کی سوتیلی والدہ سائقہ کے بارے میں اگر آپ کو کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ پولیس نے کاشف کا 7 روز کا ریمانڈ لیا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ آپ تھانے جا کر اس سے ملاقات کر لیں اور تمام تفصیلات سن کر ضمانت کے کاغذات تیار کروا لیں۔ اخراجات کی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ ایک لمحے کو روک کر اس نے کہا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اب اسے اپنی فیس بتائی، اس نے فوراً ادا کر دی۔ میں نے کہا، عدالت کے اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے جن کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، اور یہ کیس اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کاشف سے ملاقات کے بعد ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ میں بیرونی دروازے تک اسے چھوڑنے آیا، پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں واپس اپنے بیڈ روم میں پہنچا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ دوسرے روز عدالت کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ خلاف توقع تھانہ انچارج موجود تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کاشف سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ انچارج کی اجازت سے ایک حوالدار مجھے کاشف سے ملوانے حوالات کی طرف لے آیا۔ حوالات میں کاشف کے علاوہ 4 حوالاتی اور بھی موجود تھے۔ کاشف ایک مناسب شکل کا سادہ مزاج نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 22-23 سال کے درمیان لگایا۔ اس کی شیف بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد بے خوابی کے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بال گھنگریالے تھے اور وہ بھرے بھرے جسم کا گندمی رنگت کا حامل نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں مجھے ویرانی کا راج نظر آیا۔ حوالات کے ننگے فرش پر ایک کونے میں بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ حوالدار نے حوالات میں داخل ہوتے ہی بڑے جارحانہ انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اوے لاٹ صاحب کے بچے، وکیل صاحب تم سے ملنے آئے ہیں۔
کاشف نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مایوسی اس کی آنکھوں سے واضح طور پر جھلک رہی تھی۔ اس نے میری جانب متوجہ ہونے کے باوجود بھی منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ میں نے دیگر حوالاتیوں کی موجودگی میں اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حوالدار صاحب، میں ملزم سے کسی علیحدہ جگہ پر بات کرنا چاہوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، علیحدہ جگہ کا انتظام بہت مشکل ہے، آپ کو جو بھی پوچھنا ہے یہیں پوچھ لیجئے۔ میں نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، پھر جیب سے 100 کے 2 کرارے نوٹ نکال کر اس کی مٹھی میں رکھ دیے۔ وہ کسی چابی بھرے گڈے کی مانند اسبات میں سر ہلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کاشف کے ساتھ ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ کمرے سے نکل جائے، ہاں البتہ وہ چاہے تو دروازے کے باہر کھڑا رہ سکتا ہے۔ اس نے میری بات بلا چونو چرا مان لی اور کمرے سے چلا گیا۔ تنہائی میسر آتے ہی میں نے کاشف سے کہا، کاشف صاحب، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ میرا لہجہ انتہائی دھیما اور رازدارانہ تھا۔ میں نے آواز کو اتنا ہلکا کر رکھا تھا کہ کمرے کے دروازے پر موجود حوالدار ہماری باتیں نہ سن سکے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر سہیل عمر نے مجھے آپ کا وکیل مقرر کیا ہے، میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں امید کی شمع روشن ہو گئی اور وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، پولیس نے آپ پر کوئی تشدد وغیرہ تو نہیں کیا؟ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، گزشتہ 2 روز تک ان کا رویہ میرے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ تھا۔ پھر جب کل ڈاکٹر صاحب ان سے مل کر گئے ہیں، اس کے بعد ان کے رویے میں خاصی نرمی آ گئی ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا۔ میں نے محسوس کیا وہ انتہائی مہذب اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس مختصر توقف کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ کل رات ایک ASI مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی بات ہو گئی ہے، وہ رقم کا انتظام کرنے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل عمر نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ممکن ہے اس نے کاشف کو پولیس والوں کے تشدد سے بچانے کے لیے ایسی کوئی بات کہہ دی ہو اور بعد میں مجھے بتانا بھول گیا ہو۔ کل رات جب وہ میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ کل صبح یعنی آج میرے دفتر آ کر بات کرے، مگر اس نے اس کے لیے معذوری ظاہر کی تھی اور بتایا تھا کہ آج اسے ایک میڈیکل کنونشن میں شرکت کی غرض سے اسلام آباد جانا ہے، جہاں سے اس کی واپسی اگلے روز ہی ہو سکے گی۔ میں نے کاشف سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے پولیس والوں کو بطور رشوت 500 روپیہ ادا کیے ہیں۔ جی ہاں وکیل صاحب، اس نے مختصر سا جواب دیا، پھر کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگا، یہاں تو کوئی شخص پیسوں کے بغیر بات ہی نہیں کرتا۔ آج میری گرفتاری کو 3را روز ہے، مگر ابھی تک کوئی دوست رشتہ دار مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آیا سوائے ڈاکٹر صاحب کے۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی مہربان اور فرشتہ سیرت انسان ہیں۔ میں نے سنا ہے آپ کے والد کو بھی یقین ہے کہ آپ ہی قصوروار ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ غیر جذباتی لہجے میں بولا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ میں نے اصل موضوع کی جانب آتے ہوئے کہا، آپ مجھے تمام واقعات تفصیل سے سنائیں۔ وقوعہ کے رات جو کچھ اور جس طرح پیش آیا تھا تمام جزیات کے ساتھ بیان کریں۔ اس نے ایک طویل سانس لینے کے بعد سر جھکا لیا اور چند لمحوں تک خاموش رہا۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک طویل توقف کے بعد کاشف نے جو حالات بیان کیے، میں ان میں سے کچھ ضروری باتوں کو حذف کر کے یہاں بتا رہا ہوں تاکہ سامعین اس واقعے کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں اور عدالتی کارروائی کے دوران میں کسی بات پر ان کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی روداد، جس کا نام ہے فتنہ سامان۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کاشف کو در حقیقت انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس ہنگامے کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جب سائقہ سوتیلی ماں کے روپ میں اس گھر میں آئی تھی۔ سائقہ سے عبدالوہاب یعنی کاشف کے والد کی شادی کا قصہ بھی خالی از دلچسپی نہیں ہے۔ عبدالوہاب دن بھر گھر میں رہتا تھا اور مال کی تیاری میں لگا رہتا تھا۔ سر شام وہ ٹھیلا سجاتا تھا۔ وہ مین بازار میں رات گئے تک تکے کباب بیچا کرتا تھا۔ یہ جگہ چونکہ گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے بعض اوقات وہ 12-1 بجے رات تک اپنے کاروبار میں لگا رہتا تھا۔ اس کا کام خوب چل رہا تھا، گھر میں خوشحالی تھی۔ اس کے صرف 2 بچے تھے۔ کاشف سے چھوٹی ایک بیٹی نزت تھی جس کی سال بھر پہلے شادی ہو گئی تھی۔ نزت کی زچگی کے دوران میں کوئی ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی کہ عبدالوہاب کی بیوی فردوس بیگم آئندہ ماں بننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا
کہ سائقہ کی آمد نے اس ہنستے بستے گھر میں طوفان پیدا کر دیا۔ سائقہ اسی محلے میں رہتی تھی اور متعلقہ تھی۔ عبد الوہاب سے شادی سے 1 سال قبل اسے طلاق ہوئی تھی۔ سائقہ کے شوہر نجیب احمد نے اس پر بے وفائی کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دی تھی، جبکہ سائقہ کا موقف یہ تھا کہ نجیب احمد ایک انتہائی سنگ دل اور شفاق شخص تھا جو شب و روز اسے زد و کوب کیا کرتا تھا۔ نتیجے میں ایسے ظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے خود طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا، اور نجیب احمد نے اس کام میں تاخیر مناسب نہ جانتے ہوئے اسے طلاق دے دی تھی۔ سائقہ کا گھر مین بازار میں اس جگہ سے قریب تھا جہاں عبد الوہاب ٹھیلا لگاتا تھا۔ سائقہ کے گھر کے بیرونی دروازے سے عبد الوہاب کا ٹھیلا واضح طور پر نظر آتا تھا۔ سائقہ کے والدین کا اس کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ شروع ہی سے رشتے کے ایک چچا کے یہاں رہی تھی۔ طلاق کے بعد بھی وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ عبد الوہاب کے ٹھیلے سے تکے، کباب، بوٹیاں، گردنیں اور پوٹے اکثر و بیشتر سائقہ کے گھر جاتے رہتے تھے۔ عبد الوہاب نے ہمیشہ سائقہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی کہ جو بھی اسے دیکھے پسند کرنے لگے۔ وہ بلا کی پرکشش اور ایک سانولی عورت تھی۔ عبد الوہاب دل ہی دل میں اسے چاہتا تھا، مگر جب سائقہ کی شادی ہو گئی تو رفتہ رفتہ عبد الوہاب کی چاہت ماند پڑنے لگی، مگر وہ اسے دل سے کبھی بھی نہ بھلا سکا۔ پھر حالات نے پلٹا دکھایا اور شادی کے 2 سال بعد سائقہ کو طلاق ہو گئی۔ اس موقع پر سب سے زیادہ خوشی عبد الوہاب کو ہوئی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد آمنا سامنا ہوا تو عبد الوہاب نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری جانب سے بھی مثبت اشارہ موصول ہوا تو عبد الوہاب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ قصہ مختصر، اب عبد الوہاب کی آمدنی کا بڑا حصہ سائقہ پر خرچ ہونے لگا۔ تکے کباب بھی کثرت سے اس کے گھر جانے لگے۔ وہ اپنی آمدنی کو بے دردی سے لٹا رہا تھا۔ ایسی باتیں بھلا کب چھپی رہ سکتی ہیں؟ بیوی کو وہ روزانہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا۔ آج دھندا ٹھیک سے نہیں ہوا، آج کی بات چھوڑیں۔ فردوس بیگم نے غصے سے کہا، یہ تو آپ کا معمول بن گیا ہے، پہلے سے آدھے پیسے بھی گھر میں نہیں دیتے، میں بھلا ان چند روپیوں میں گھر کیسے چلاؤں؟ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ پاؤں پٹخ کر بولی، کیا خاک ٹھیک ہو جائے گا؟ میں تو اڑتی اڑتی کچھ اور بھی سن رہی ہوں۔ کیا سن لیا ہے تم نے؟ یہی کہ اب آپ کی آمدنی کہیں اور بھی جانے لگی ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بھلا میری آمدنی اور کہاں جائے گی؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے وضاحت کی، وہ تو مرغی ہی اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے دام میں اضافہ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے گاہک کم رہ گئے ہیں۔ میں سب جانتی ہوں۔ فردوس بیگم پاؤں پٹخ کر بولی، دوسروں کے لیے بھی تو مرغی مہنگی ہوئی ہوگی، مگر ان کا کاروبار تو حسب معمول ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، صرف آپ ہی کا کاروبار کیوں متاثر ہوا ہے؟ میں تمہاری جہالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عبد الوہاب نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کیا اناٹ شناٹ بولے جا رہی ہو۔ اوہو، تو اب میں آپ کو جاہل بھی لگنے لگی، فردوس بیگم نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ سائقہ پر دل جو آ گیا ہے؟ کون سائقہ؟ وہی مردود، میری سوکن، فردوس نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا، جس پر آج کل تم دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہو۔ وہ غصے میں آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ عبد الوہاب نے بھی جواباً برہم لہجے میں کہا، کون سائقہ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ اب میں بکواس کرنے لگی؟ فردوس بیگم نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ مجھ میں کیا کمی ہے جو پرائی عورت سے دل لگا بیٹھے؟ عبد الوہاب نے بات بگڑتے ہوئے دیکھی تو سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی، کسی نے تمہیں میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ کوئی مجھے کیوں بھڑکانے لگا؟ میں نے خود اس حرافہ کو تمہارے ٹھیلے پر کھڑے تم سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تو اپنے ہر گاہک سے ہنس کر ہی باتیں کرتا ہوں، مگر سائقہ ٹھیک عورت نہیں ہے، اسے اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے تو طلاق ہو چکی ہے۔ تم خواہ مخواہ مجھ پر شک کر رہی ہو، عبد الوہاب نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ فردوس بیگم نے بھی جواباً سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اگر ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ایسی بات ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ تم جس سمت میں سفر کر رہے ہو اس کا انجام مجھے بڑا بھیانک نظر آ رہا ہے۔ عبد الوہاب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ بظاہر بات آئی گئی ہو گئی تھی، مگر در حقیقت فردوس بیگم نے در پردہ اپنی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ وہ بہانے بہانے سے روزانہ ایک آدھ چکر عبد الوہاب کے ٹھیلے کا ضرور لگا لیا کرتی تھی۔ عبد الوہاب بھی اس دن سے خاصا محتاط ہو گیا تھا اور اس نے اس روز ہونے والی بدمزگی سے سائقہ کو بھی آگاہ کر دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ وہ اس کے ٹھیلے کا رخ نہ کرے، کسی وقت بھی چھاپا پڑ سکتا ہے۔
مگر سائقہ ایسی باتوں کو خاطر میں لانے والی نہیں تھی۔ وہ تو اس میں بامسمی تھی، آسمانی بجلی کی مانند گرتی تھی اور سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ عربی زبان میں سائقہ کے معنی برق یعنی آسمانی بجلی کے ہیں۔ پھر ایک روز اس نے فردوس بیگم کی ازدواجی زندگی کو بھی تہو بالا کر دیا۔ فردوس بیگم کی جاسوسی جاری تھی کہ ایک روز اسے موقع مل گیا۔ حالانکہ عبدالوہاب کے سمجھانے بجھانے کے بعد سائقہ نے اس کے ٹھیلے پر آنا کم کر دیا تھا، مگر آمد و رفت بالکل موقوف نہیں کی تھی۔ فردوس بیگم نے سائقہ کو اپنے میاں کے ٹھیلے پر کھڑے دیکھ لیا تھا۔ وہ دانستہ انجان بن گئی اور تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ایک گوشت کی دکان سے قیمہ خریدنے لگی، مگر اس کا سارا دھیان سائقہ پر ہی لگا ہوا تھا اور وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ فردوس بیگم نے دیکھا کہ عبدالوہاب نے تیار شدہ تکے اور بوٹیوں والا ایک خاصا بڑا شاپنگ بیگ سائقہ کو تھما دیا۔ سائقہ نے مسکراتے ہوئے وہ بیگ لے لیا اور کچھ کہا بھی جو فردوس بیگم سن نہ سکی۔ پھر جب سائقہ پیسے ادا کیے بغیر وہاں سے جانے لگی تو فردوس بیگم اچانک لپک کر اس کے سامنے آ گئی۔ عبدالوہاب اسے وہاں دیکھ کر گھبرا گیا تھا، مگر سائقہ کے چہرے پر پریشانی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ اس کی بے باکی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فردوس بیگم کا غصہ ساتویں آسمان تک جا پہنچا اور اس نے وہاں موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کے منہ سے گالیوں کا ایک طوفان ابل رہا تھا۔ وہ خونخوار شیرنی کے مانند سائقہ کی جانب بڑھی۔ اچھا، تو وہ منحوس تو ہے جس نے میرے میاں کو اپنے جال میں پھانس رکھا ہے۔ سائقہ کا اعتماد دیدنی تھا۔ وہ اس صورتحال سے ذرا بھی نہ بوکھلائی، نہایت ہی اطمینان سے بولی، کیا کہہ رہی ہو بہن؟ میں کیوں تمہارے میاں کو اپنے جال میں پھانسنے لگی؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں 15 منٹ سے تم دونوں کے درمیان ہنسی مذاق دیکھ رہی ہوں، فردوس بیگم نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ سائقہ نے پرسکون انداز میں کہا، شاید تمہاری نظر خراب ہو گئی ہے، میں تو تکے کباب لینے آئی تھی۔ کیا یہاں تکے کباب مفت میں ملتے ہیں جو یوں پیسے دیے بغیر جا رہی ہو؟ فردوس بیگم نے ایک اور انداز سے وار کیا۔ تمہاری نظر واقعی کمزور ہو چکی ہے، تم ان سے پوچھو میں نے پیسے دیے ہیں یا نہیں۔ پھر اس نے روئے سخن عبدالوہاب کی جانب موڑتے ہوئے کہا، آپ کیوں خاموش ہیں جناب؟ اپنی بیوی کو بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ میں یہ تکے پیسے ادا کرنے کے بعد لے جا رہی ہوں؟ میں کوئی مفت خور نہیں ہوں۔ میں عبدالوہاب نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ کیا بتائیں گے؟ فردوس بیگم نے دھاڑ کر کہا، ان کی تو خبر میں گھر جا کر لوں گی۔ سائقہ نے کہا، خیر یہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، ہم تو چلتے ہیں، تم آپس میں لڑتے رہو۔ اتنا کہہ کر سائقہ پلٹ کر وہاں سے جانے لگی تو فردوس بیگم نے لپک کر اسے چٹیا سے پکڑ لیا۔ جانے کی ایسی بھی کیا جلدی ہے، چمک چلو۔ اس نے چٹیا کو ایک زبردست جھٹکا مارا۔ تکلیف کی شدت سے سائقہ کے حلق سے کراہ برآمد ہوئی۔ فردوس بیگم نے کہا، گھر کا معاملہ تو میں گھر میں نمٹا ہی لوں گی، پہلے ذرا تم کو بھی تو دیکھ لوں، ہرافہ زمانہ۔ چھوڑ دو میرے بال، سائقہ غصے سے چلائی۔ فردوس بیگم قوت اور جسامت میں سائقہ سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے بآسانی سائقہ کو چٹیا سے کھینچ کر زمین پر گرا لیا، پھر اس کے اوپر سوار ہو کر 2 ہتھڑوں سے اس کو مارنے لگی۔ ذرا سی دیر میں وہاں جھمگٹا لگ گیا تھا۔ دونوں عورتوں میں قدیم و جدید گالیوں اور کوسنوں کا برملا تبادلہ ہو رہا تھا۔ فردوس بیگم گالیوں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھوں کا آزادانہ استعمال بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ سائقہ کی اس کے سامنے کوئی پیش نہیں چل رہی تھی۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ کاہے کو دیکھا ہوگا؟ لوگوں کے کہنے اور حوصلہ دلانے پر عبدالوہاب آگے بڑھا اور اس نے فردوس بیگم کو زبردستی کھینچ کر سائقہ کے اوپر سے اتارا۔ سائقہ نے اٹھتے ہی فوراً اپنے کپڑے جھاڑے۔ اتنے لوگوں کے سامنے اس کی جو درگت بنی تھی، اس کا احساس ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کا رخ کیا۔ فردوس بیگم کچھ دیر تک خاموش کھڑی اپنے شوہر کو گھورتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ عبدالوہاب نے اپنے ٹھیلے پر کام کرنے والے لڑکے کو کچھ ضروری ہدایات دیں اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ فردوس بیگم نے اس کی محبوبہ کو جس طرح بے عزت کیا تھا، اس پر عبدالوہاب کا خون کھول اٹھا تھا۔ جلد سے جلد گھر پہنچ کر وہ فردوس بیگم کو اس گستاخی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، فردوس بیگم اس کی بیوی تھی، مگر یہ معاملہ گھر پر بیٹھ کر بھی طے ہو سکتا تھا۔ بھرے بازار میں ہنگامہ آرائی کر کے فردوس بیگم نے اس کی عزت خاک میں ملا دی تھی اور سائقہ کی رسوائی کا سامان الگ سے کر دیا تھا۔ وہ یہی کچھ سوچتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ وہ اس وقت انتہائی غصے میں تھا۔ غصہ انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔
غصے میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو کر رہ جاتی ہیں، شاید اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی حرام شے کے زیر اثر گھر پہنچ کر اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ فردوس بیگم پر ہاتھ اٹھایا، اور وہ بھی جوان بیٹے کی موجودگی میں۔ کاشف ابھی کلینک تو نہیں گیا تھا اور گھر میں موجود ہی تھا۔ عبدالوہاب کے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ فردوس بیگم بری طرح پٹتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، تم مجھے اس بازاری عورت کی خاطر مار رہے ہو، تم اپنی ناپاک زبان بند رکھو۔ وہ اسے بدستور مارتے ہوئے بولا، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں تمہیں اس کمینی کے ساتھ یوں کھلے عام گلچھرے نہیں اڑانے دوں گی۔ کاشف نے بیچ بچاؤ کر کے اپنی ماں کو باپ کے چنگل سے چھڑایا اور اسے ایک طرف لے گیا۔ وہ اس دنگے فساد کے پس منظر سے ناآشنا تھا اور ماں باپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ یوں جھگڑتے دیکھ کر حیرت زدہ بھی تھا۔ عبدالوہاب تھوڑی دیر وہاں رک کر اپنے ٹھیلے پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فردوس بیگم نے بلا کم و کاست کاشف کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ کاشف کے دل میں پہلی مرتبہ اپنے باپ کے لیے نفرت کے جذبات نے سر ابھارا، مگر اس نے فی الفور ان جذبات کو دبا دیا اور دل میں فیصلہ کیا کہ وہ باپ کو کسی مناسب موقع پر سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن وہ مناسب موقع آنے سے پہلے ہی ایک نامناسب موقع آ گیا۔ محلے ہی کی ایک عورت نے ایک روز فردوس بیگم کو اطلاع دی کہ اب عبدالوہاب نے سائقہ کے گھر جانا شروع کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج وہ اپنے شوہر سے دو ٹوک بات کرے گی۔ رات کو کام سے فارغ ہونے کے بعد عبدالوہاب گھر پہنچا تو فردوس بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اب تم نے اس حرامزادی کے گھر بھی جانا شروع کر دیا ہے؟ عبدالوہاب بستر پر دراز ہوتے ہوئے نہایت ہی پرسکون لہجے میں بولا، میں اسے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ فردوس بیگم کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے اس کے دل کو لاتعداد حصوں میں تقسیم کر دیا ہو، مگر وہ دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ میں سائقہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ وہ بپھر کر بولی، یا وہ اس گھر میں آئے گی یا میں رہوں گی، تمہیں دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وہ جواباً بولا، میں دونوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، تمہیں کسی ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ میں سائقہ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ قطعیت سے بولا۔ فردوس بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا لگایا، گویا مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ تم جو جی میں آئے سمجھتی پھرو، میں نے تو ایک صاف اور سیدھی بات کی ہے۔ عبدالوہاب نے گویا بات ہی ختم کر دی۔